ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جوسر اسٹوڈیو۔ السلام علیکم ناظرین۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب دنیا کا کوئی گوشہ بنی نوع انسان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کی پیشگوئیوں کے سلسلے میں تحریری روایات کے مطابق یہ دو قومیں دیوار کو توڑ کر دنیا میں پھیل جائیں گی، مگر بظاہر قابل ذکر ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں یہ قوم یا قومیں رہتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری کتابوں میں صحیح تفسیر بیان نہ کی گئی ہو اور یاجوج ماجوج بھارتیوں اور چینی قوموں کی شکل میں دنیا میں پھیل چکے ہوں اور قیامت کے قریب تباہیاں پھیلائیں گے؟ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کا وجود ہے، اور جب اللہ کے علم میں طے شدہ وقت پورا ہو جائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے زمین پر نکلیں گے۔ اور قوم یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے اور اس وقت کہاں کہاں بستی ہے؟ کائنات کو دیا گیا محدود وقت جب ختم ہونے لگے گا تو اس کے ساتھ کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی، یعنی قیامت کے قریب قرآن اور حدیث کے مطابق جو بڑی نشانیاں ہوں گی ان میں سے ایک کا نام یاجوج ماجوج بھی ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہیں، کہاں تھے اور کیوں قید ہوئے، اس پر سالوں سے بحث جاری ہے۔ کسی نظریے کے مطابق ان کا خروج بہت پہلے ہو چکا ہے تو کسی کے مطابق ان کا خروج مستقبل کے قریب میں ہوگا، لیکن سچ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ آئیں ذرا اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم جبریت میں اپنی مثال آپ تھیں، اور ان کی طاقت اور دہشت کی بنا پر ہر طرف ان کا ہی سکہ چلتا تھا۔ ایسی ہی ایک قوم یاجوج ماجوج بھی تھی۔ ظلم جبریت کی داستانیں رقم کرتی یہ قوم کوئی اور نہیں بلکہ حضرت آدم ہی کی اولاد تھی، اور بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے جس میں ایک کا نام یافس تھا۔ یافس کے 12 بیٹے تھے اور ان میں 2 کا نام یاجوج ماجوج تھا، اور انہی سے یاجوج ماجوج کی نسل چلی۔ یاجوج ماجوج کے ساتھ جو زیادہ تر نام آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے جنہیں ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 تہائیوں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور بعض کے مطابق یہ لقب روس اور پیرس پر حکمرانی کے سبب دیا گیا، اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر سفر حالت میں رہتے اور اسی دوران وہ ایک سلطنت پر پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے درمیان واقع ہے۔ وہاں 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی اور اپنی شر پسندی اور فتنہ انگیزی کے باعث بہت مشہور تھی۔ یہ قوم بہت سی برائیوں اور شر انگیزیوں کا مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی جس کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یاجوج ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال جو قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کہیں نہیں ملتا، لیکن یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیل سے موجود ہے۔ بہرحال ترکوں نے اس قوم کے ظلم جبریت سے تنگ آ کر حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان کا رستہ کسی طرح بند کر دے تو ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں بیان ہوا ہے کہ حتیٰ کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کی دوسری طرف ایک ایسی قوم پائی جو بات کو سمجھنے کے قریب نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بہت بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادر لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی
تو حکم دیا گیا کہ تیز آگ جلاؤ۔ جب لوہے کی چادریں آگ ہو جائیں تو فرمایا پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈال دوں۔ تو ان میں نہ تو اس دیوار پر کوئی چڑھنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی چڑھ سکے گا، اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کہنے لگے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے بغیر کسی معاوضے کے اجر و ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور یہ طے ہوا کہ پہاڑوں کے درمیان رستے کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ترکوں سے کہا کہ وہ مل کر ان کی مدد کریں۔ اس طرح بادشاہ نے پہاڑوں کے درمیان لوہے کیے بڑے بڑے ٹکڑے ترتیب سے رکھ دیے اور کہا کہ ان پر آگ جلاؤ۔ جب وہ آگ سرخ ہوئی تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ اس طرح ایک ناقابل تصغیر دیوار سامنے آئی جو بالکل کسی پہاڑی کی مانند لگ رہی تھی۔ اس دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج ماجوج کے لیے اس پر چڑھنا مشکل ہو گیا، اور مضبوطی کے باعث اس میں سوراخ کرنا یا کھودنا بھی ناممکن تھا۔ اسی طرح ذوالقرنین نے اس رستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور یوں یہ قوم ہماری دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی، اور اب ان کا اپنا الگ معاشی نظام اور طرز زندگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دیوار کو بھی مسلسل توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ روز اس دیوار کو توڑنے کے ارادے سے آتے ہیں اور اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دیوار میں تھوڑا سا سوراخ ہونے لگتا ہے تو شام ہو جاتی ہے۔ پھر ان کا سردار ان کو واپس چلنے کا حکم دیتا ہے کہ چلو باقی کل کرتے ہیں، اور اگلی صبح تک وہ سوراخ دوبارہ خود ہی بند ہو جاتا ہے، اور قیامت تک ان کی یہ کوشش جاری رہے گی۔ وہ جگہ جہاں یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا، اس حوالے سے جغرافیات کے ماہر اور تحقیق کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں ایک سلطنت آباد تھی جس کا نام خزاری تھا۔ اس قوم کے حوالے سے ایک مشہور کتاب دا جیولز آف خزاری میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ اس وقت کی بڑی فوجیں بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان کی زبان سے ایک لفظ خود بخود جاری ہو جائے گا جس کی توفیق اللہ نے تاحال ان سے چھین رکھی ہے، اور وہ لفظ ہے انشاءاللہ۔ جب وہ اس لفظ کو ادا کریں گے تو دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہر طرف ایک قہر برپا ہو جائے گا۔ یہ مخلوق خدا کو اپنی شر انگیزیوں اور فتنہ انگیزیوں کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو کہ ایک بہادر اور مضبوط بادشاہ تھے، اور ان کی فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کو دیوار کے پار قید کر لیا گیا۔ جب یہ قوم آزاد ہوگی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی، اور ان کا پہلا گروہ بحر طبریہ تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا جو کہ فلسطین کے شمال میں ہے اور فلسطین کی سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے۔ پھر جب آخری گروہ پہنچے گا تو حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی، اور ایک وقت آئے گا یہ ساری زمین پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑی پر پہنچے گی اور کہیں گے کہ تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسائے گی اور وہ تیر خون آلودہ ہو کر واپس آئیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور وہ دجال کو قتل کرنے کے بعد دنیا کا امن و امان واپس لوٹانے کی کوشش میں سرگرم ہوں گے۔ ایسے میں دجال کی موت کے بعد انہیں حکم ہوگا، اے عیسیٰ، وہ قوم نکل چکی ہے جس کی طاقت کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ یا تو کوہ طور کی طرف نکل جائیں یا پھر قلعہ بند ہو جائیں۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بے بس ساتھیوں سمیت ہر طرف سے یاجوج ماجوج کی یلغاریوں میں آ جائیں گے اور اس خوفناک قوم کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گے۔ لوگ قطار در قطار اس قوم کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے، اور 1000 میں سے 900 لوگ یاجوج ماجوج بن جائیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے،
اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم سب تباہ ہو جائیں گے، حالانکہ ہم میں سے بہت سے لوگ نیک ابھی موجود ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا، اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں، اور وہ بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ جہاں جس بستی کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یروشلم ہے، جو صدیوں پہلے تباہ ہو گئی تھی، لیکن آج اسی جگہ اسرائیل کی بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ لوگوں کا آنا جانا لگ گیا ہے، جو کہ نہایت حیرانگی کا باعث ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق ایسا اسی صورت میں ممکن تھا جب وہاں یاجوج ماجوج نہ ہوں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج دجال کی موت کے بعد ہوگا۔ بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان کو شکست دینے میں ناکام ہو جائے گی، اور وہ کوہ طور پر اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے پاس تمام راشن اور کھانا پینا سب ختم ہو جائے گا، یعنی قحط پڑ جائے گا، اور وہ اللہ سے مدد کی درخواست کریں گے کہ ہمیں اس قوم کے شر سے بچا۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہو جائے گی، اور اس قوم کی گردنوں پر اللہ نفع نام کا ایک کیڑا مقرر کر دے گا، جو کہ عموماً بکریوں اور اونٹوں کی گردنوں پر ہوتا ہے، اور وہ ان کو ہلاک کر دے گا، اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی مانند ہوں گی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا، اب صاف شفاف پھل اگا، اور اس کے بعد یہ عالم ہوگا، زمین میں ہر طرف ہریالی لوٹ آئے گی۔ پھل اس قدر ہوں گے کہ ایک انار بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، مویشیوں کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی موت کے ساتھ امن لوٹ آئے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 7 سال تک یہ امن قائم رہے گا، اور اس کے بعد وہ دن آن پہنچے گا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ اس وقت توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، یہاں ہوتا ہے ہماری ویڈیو کا اختتام، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔